السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا کا تحقیقی جائزہ 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں پیش خدمت ہے۔ حدیث نمبر 45 صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ القعدہ میں عمرہ کا قصد فرمایا تو اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخلے کی اجازت سے انکار کر دیا۔ بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ آپ آئندہ سال 3 دن اس مکہ مکرمہ میں ٹھہر سکیں گے، اور معاہدے کی تحریر میں لکھا گیا۔ یہ وہ فیصلہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ طے پایا۔ اس پر قریش مکہ بگڑ گئے اور کہا کہ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، کیونکہ اگر ہمیں یقینی علم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخلے سے کیوں روکتے؟ لہٰذا یہاں محمد بن عبداللہ لکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کا رسول بھی ہوں اور محمد بن عبداللہ بھی ہوں۔ پھر آپ نے سیدنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، لفظ رسول اللہ مٹا دو۔ سیدنا علی بن ابی طالب نے عرض کی، نہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم، میں آپ کے نام مبارک کے ساتھ لکھے رسول اللہ کو نہیں مٹا سکتا۔ چنانچہ آپ نے معاہدے کی تحریر خود پکڑی، حالانکہ آپ اچھی طرح لکھنا نہیں جانتے تھے۔ پھر لکھا گیا، یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد بن عبداللہ نے طے کر لیا کہ مکہ مکرمہ میں کوئی ہتھیار لے کر نہیں آئیں گے سوائے ایک تلوار کے جو نیام میں بند ہوگی، اور یہ کہ اہل مکہ میں سے کوئی بھی آپ کے پیچھے مدینہ منورہ جانا چاہے تو آپ اسے نہیں لے جائیں گے، اور اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو بھی نہیں روکیں گے کہ اگر وہ مکہ میں مقیم ہونا چاہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی بن ابی طالب سے بطور دل جوئی کے ارشاد فرمایا، اے علی، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی کفار مکہ کی یہ بات نہیں ماننا چاہتے تھے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے وہ رسول اللہ لکھا ہوا مٹا دیا۔ یہاں پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حمیت دین، حمیت رسول اللہ اور آپ کی فہم و فراست کا یہی تقاضا تھا کہ خود رسول اللہ یہ لفظ حذف کر دیں۔ حضرت علی یہ جرت اور یہ جسارت نہ کر سکے، جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی قبول فرمایا، پسند فرمایا، یہاں تک کہ اس واقعے کے بعد جو کہ حضرت علی کو رنج تھا کفار کے اوپر، کیونکہ مسلمان دب کر صلح بھی کر رہے تھے اور ان کی ہر بات مانی جا رہی تھی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حضرت علی کی دل جوئی کے لیے فرمایا کہ علی تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں۔ یہ بہت عظمت والی بات ہے کہ خود رسول اللہ بھی علوی ہیں، ماشاء اللہ۔ اس کے بعد ایک اور تو جامع ترمذی کی حدیث میں ہے، سیدنا عمران بن حسین بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، وہ میرے بعد ہر مسلمان کے ولی ہوں گے۔ ولی کا ترجمہ کوئی بھی کرے اس کو حدیث کی مناسبت سے کیا جائے گا، یہاں دوست اس کا ترجمہ ہے، لہٰذا اس کا ترجمہ ولی رہنما بھی آتا ہے، ذمہ دار بھی آتا ہے، وارث بھی آتا ہے، مختلف عنوان میں اس کے مطالب مختلف فی ہیں۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بھنا ہوا پرندہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ، اپنی مخلوق میں سے محبوب ترین شخص کو میرے پاس بھیج جو میرے ساتھ اس پرندے کو کھائے۔ پس دعا قبول ہوئی اور اسی وقت سیدنا علی مولا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ پرندہ تناول فرمایا۔ المستدرک للحاکم کی حدیث میں ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں میں سب سے بڑھ کر محبوب کون تھا؟
فرمایا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پوچھا گیا مردوں میں کون تھا؟ فرمایا ان کے شوہر سیدنا علی ابن ابی طالب، جو بہت ہی روزے رکھنے والے اور شب زندہ دار تھے۔ مسند ابی یعلا المعجم الصغیر اور سنن النسائی الکبریٰ کی حدیث میں ہے، سیدنا ابو عبداللہ جدلی تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی دکھی ہو کر مجھ سے فرمانے لگی، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ممبروں پر گالی دی جاتی ہے؟ میں نے عرض کی کہ یہ انتہائی گستاخانہ قبیح فعل کیوں کر ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، کیا سیدنا علی ابن ابی طالب کو اور ان سے محبت کرنے والوں کو گالیاں نہیں دی جاتی، جبکہ میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ یعنی حضرت علی ابن ابی طالب کو ممبروں پر گالیاں دینا حقیقت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گالیاں بکنے کے ہی مترادف ہے، وَلِيَعُوذُ بِاللَّہ۔ اور یہ بات نوٹ کی جائے ذیل میں کہ علامہ جلال الدین سیوطی المتوفیٰ 918 ہجری لکھتے ہیں کہ بنو امیہ اپنے خطبات میں سیدنا علی ابن ابی طالب کو گالیاں دیا کرتے تھے۔ پھر جب سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے خلیفہ ہوئے تو انہوں نے اس غلیظ انتہائی گستاخانہ قبیح رسم کو بند کروایا اور حکومتی کارندوں کے نام حکم جاری فرمایا کہ اس غلیظ رسم کو بند کر دیا جائے۔ پھر اس کی جگہ یہ آیات کو جاری فرمایا، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ یہ آیات آگے تک انہوں نے جو آج بھی ائمہ حضرات جمعے کے خطبوں میں پڑھتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں ان 3 کاموں کا حکم دیتا کہ ہر معاملہ میں انصاف سے کام لو اور احسان کرو اور اچھا سلوک کرو رشتہ داروں کے ساتھ، اور تمہیں ان 3 کاموں سے منع فرماتا ہے کہ بے حیائی اور برے کاموں اور سرکشی سے اللہ تعالیٰ تمہیں واعظ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ سورہ النحل آیت نمبر 90۔ چنانچہ یہ اس وقت سے اب تک خطبات اس آیت مبارکہ کی قرأت مسلسل جاری ہے۔ تاریخ الخلفاء سیوطی باب عمر بن عبدالعزیز۔ اس بات سے یہ صاف ظاہر ہو گیا کہ علامہ جلال الدین سیوطی ہو، صحیح بخاری ہو، ترمذی ہو اور مستدرک الحاکم ہو اور مسند ابن ابی یعلا ہو، سنن نسائی ہو، معجم الصغیر للطبرانی ہو، تمام روایات میں ایک تو حضرت علی کرم اللہ وجہ مسلمانوں کے مولا ہیں، رسول اللہ کے محبوب ترین ہیں اور اللہ کے نبی بھی ان کے محبوب ترین ہیں، اور متعدد روایات میں یہ باتیں بتلائی گئیں، اور یہاں تک کہ ام سلمہ کی یہ بہت خطرناک حدیث کہ انہوں نے مسند ابن ابی یعلا میں، معجم الصغیر میں اور سنن النسائی میں فرمایا کہ تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالی دی جاتی ہے، معاذ اللہ۔ اس پر اس تابعی نے فرمایا، اماں کون یہ جرت کر سکتا ہے؟ فرمایا تم کہتے نہیں لعن اللہ علی ومن احبہم، علی اور اس کے محبت کرنے والوں پر لعنت ہو؟ تو سب سے زیادہ محبت تو علی رسول اللہ اور رسول اللہ علی سے کرتے تھے، تو پھر یہ تمہاری گالی کہاں جاتی ہے؟ وَلِيَعُوذُ بِاللَّہ۔ اللہ تعالیٰ، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں لعنہ لائنہ، لعنت کرنے والوں پر لعنت ہو۔ امیر المومنین اس قابل تھے کہ انہیں لعنت کی جائے؟ امیر المومنین کی تعریفیں ساری زندگی کرتے رہتے تو ان کے یہ بھی واجب الادا رہتا کہ ان کے قدموں کے خیرات میں انہوں نے زندگیاں پائی تھیں، انہوں نے معافیاں حاصل کی تھیں، ساری زندگی رسول اللہ سے لڑتے رہے، اگر معافی مل گئی تو اس کے بعد رسول اللہ کی آل سے لڑتے رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔